السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں، آج کا پہلا لیکچر ہے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال پر ہم نے بڑے اچھے سوالات چنے ہیں جو آپ کے TGT اور دیگر امتحانات کے لیے بیحد مفید ثابت ہوں گے۔ اگر یہ لیکچر آپ کو پسند آئے تو ضرور کمنٹ باکس میں اپنا اظہار خیال تحریر فرمائیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نظم التجائے مسافر۔ اقبال نے انگلینڈ جانے سے پہلے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار شریف پر حاضری دے کر لکھی تھی التجائے مسافر۔ نظام الدین اولیاء جو دلی میں مزار شریف ہے، وہاں حاضری دے کر یہ نظم یعنی کہ التجائے مسافر لکھی تھی۔ نظم شمع و شاعر۔ شمع و شاعر، اس نظم کو عبدالقادر نے بانگ درا کا دل کہا ہے۔ شمع و شاعر نظم 1912 میں علامہ اقبال نے لکھی تھی۔ نظم نالۂ فراق اقبال نے اپنے فلسفے کے استاد آرنلڈ کی یاد میں لکھی تھی۔ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے MA فلسفے میں پروفیسر آرنلڈ کی شاگردگی میں 1899 میں پاس کیا۔ MA یاد رکھیے گا دوستو۔ اقبال کے بچپن کے استاد مولانا غلام حسین اور مولانا میر حسن تھے۔ اقبال کی شاعری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اقبال نے پہلی شادی کریم بی بی سے 3 مئی 1893 میں کی تھی۔ اقبال نے شادی کے بعد انٹر کا امتحان پاس کیا 1895 میں۔ 1897 میں BA کا امتحان پاس کیا گورنمنٹ لاہور کالج سے۔ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال ہوا۔ اقبال نے ہائی اسکول 1893 میں فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا تھا اور اسی سال شادی ہوئی، یعنی 1893 میں سب سے پہلی شادی ہوئی۔ علامہ اقبال نے 3 شادیاں کی تھیں دوستو، یاد رکھیے گا۔ اقبال کی شاعری کے استاد داغ دہلوی تھے۔ 1908 میں اقبال نے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ اقبال نے دوسری شادی سردار بیگم سے کی 1910 میں۔ 1904 میں اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1913 میں اقبال نے تیسری شادی مختار بیگم سے کی۔ اقبال نے PhD کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے میونخ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 1907 میں اقبال کا پہلا شعری مجموعہ بانگ درا کا دیباچہ عبدالقادر نے ہی لکھا تھا۔ نظم نالۂ یتیم اقبال نے 1900 میں انجمن حمایت اسلام کے 15ویں جلسے میں پڑھی تھی۔ اقبال نے یورپ کے قیام کے دوران 1907 میں نظم طلبہ علی گڑھ کے نام لکھی۔ نظم طلبہ علی گڑھ کے نام میں اقبال نے پہلی مرتبہ قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا۔ 22واں پوائنٹ ہے دوستو، اقبال کے فلسفے کی بنیاد کس نظم سے پڑی؟ تو طلبہ علی گڑھ کے نام سے ہی پڑی ہے۔ یورپ کے قیام کے دوران علامہ اقبال کے خیالات میں کچھ تبدیلی آئی، جس کا احساس ان کی مشہور نظم عبدالقادر کے نام میں ہوتا ہے۔ نظم عبدالقادر کے نام اقبال نے اپنے محبوب دوست عبدالقادر کے نام 1908 میں لکھی تھی۔ حالی نے اقبال کی نظم تصویر درد کے شعر کو پسند کر کے اقبال کو کیا انعام دیا تھا؟ تو اقبال کو 10 روپے کا نوٹ انعام دیا تھا۔ اقبال کو ملک الشعراء کا خطاب 23 فروری 1901 میں ملا، یعنی کہ 20ویں صدی کے شروع میں۔ انجمن حمایت اسلام کے 17ویں جلسے کے صدر میاں نظام الدین تھے۔ اسی جلسے میں میاں نظام الدین کے اقبال کو ملک الشعراء کا خطاب 23 فروری 1901 کو دیا تھا۔ اقبال کو سر کا خطاب ملا تھا 24 جنوری 1923 کو۔ پنجاب یونیورسٹی سے D.Litt کی ڈگری 1923 میں ملی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی سے اقبال کو D.Litt کی اعزازی ڈگری 1936 میں ملی۔ الہ آباد یونیورسٹی نے علامہ اقبال کو اعزازی ڈگری دی 1937 میں۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے D.Litt کی اعزازی ڈگری ملی 1938 میں۔ اقبال کے 4 اردو شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ اقبال کا پہلا اردو شعری مجموعہ بانگ درا ہے جو 1924 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں پہلی نظم ہے ہمالہ۔ شمع و شاعر، طلوع اسلام اور خضر راہ بانگ درا کی مشہور نظمیں ہیں۔ اقبال نے بھوپال کا سفر
سر راس مسعود کی دعوت پر 1935 میں کیا۔ ہندوستان پاکستان میں اقبال 100 سالہ تقریبات 1977 میں منعقد ہوئی۔ اقبال کا دوسرا اردو شعری مجموعہ بال جبریل کے نام سے 1935 میں شائع ہوا، 1935 میں منظر عام پر آیا۔ بال جبریل کو گل سرسبز بھی کہا گیا ہے۔ علامہ اقبال کی پی ایچ ڈی کی ڈگری کا موضوع کیا تھا؟ تو فلسفہ تھا دوستو۔ اور اقبال کی نظم مسجد قرطبہ کس سرزمین سے متعلق ہے؟ تو ہسپانیہ سے ہے۔ اقبال کی کس نظم کو شاعرانہ کمال اور تصور فن کی معراج کہا گیا ہے؟ تو جاوید نامہ کو کہا گیا ہے۔ پیام مشرق اقبال کا فارسی مجموعہ کلام ہے۔ گوئٹے کے دیوان کے جواب میں احترام کے طور پر اقبال نے کس شعری مجموعے کا نام رکھا؟ تو پیام مشرق۔ رموز بے خودی، پیام مشرق، اسرار خودی اور زبور عجم فارسی شعری مجموعے ہیں۔ یہ تمام فارسی شعری مجموعے ہیں علامہ اقبال کے۔ 47واں پوائنٹ ہے، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مورکہ وجود میں بدر و حسنین بھی ہے عشق۔ یہ شعر اقبال کی کس نظم کا ہے؟ تو ذوق و شوق جو نظم ہے ان کی اس میں شامل ہے۔ عشق دم جبریل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ یہ شعر علامہ اقبال کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ تو مسجد قرطبہ سے۔ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا، اقبال کی کون سی نظم کا شعر ہے؟ تو یہ ساقی نامہ کا شعر ہے۔ اقبال کی وہ کون سی مختصر نظم ہے جس میں ستاروں اور سیاروں کا ذکر موجود ہے؟ تو اذان ہے دوستو، اذان۔ مسجد قرطبہ، جبریل و ابلیس، ذوق و شوق اور ساقی نامہ نظمیں اقبال کی کس شعری مجموعے میں شامل ہیں؟ تو بال جبریل میں۔ نظم ذوق و شوق کے زیادہ تر اشعار اقبال نے کس سرزمین پر لکھے؟ تو فلسطین میں لکھے تھے۔ اقبال نے عورت اور اس کے مسائل سے متعلق بہت سی نظمیں کس مجموعے میں لکھی ہیں؟ تو ضرب کلیم میں لکھی ہیں۔ عورت اور تعلیم، عورت کی حفاظت اور آزادی نسواں نظموں کے موضوعات کیا ہیں؟ تو عورت اور اس کے مسائل، یہ ان نظموں کے موضوعات ہیں۔ نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کے کتنے مشیر ہیں؟ تو یاد رکھیے گا 5 ہیں۔ بال جبریل اقبال کا دوسرا اردو شعری مجموعہ ہے، 1935 میں شائع ہوا۔ اقبال کا تیسرا شعری مجموعہ ضرب کلیم ہے جو 1936 میں چھپا، لیکن اقبال اس مجموعے کا دوسرا نام کیا رکھنا چاہتے تھے؟ سورہ اسرافیل اس کا نام رکھنا چاہتے تھے۔ شعاع امید اقبال کی سب سے مشہور اور فکر و فن کے اعتبار سے ایک اہم نظم ہے۔ یہ نظم اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو ضرب کلیم میں شامل ہے۔ ارمغان حجاز میں سب سے پہلی نظم کون سی ہے؟ ابلیس کی مجلس شورا۔ اقبال کا یورپ کے کس ملک سے گہرا تعلق تھا؟ تو جرمنی۔ اقبال کی شاعری میں کس صنعت کا استعمال کثرت سے ہوا ہے؟ تلمیح۔ کلام اقبال میں زندگی کا کیسا فلسفہ ملتا ہے؟ مربوط ملتا ہے، یعنی گٹھا ہوا ملتا ہے، بالکل گچھا رہنا چاہیے۔ بانگ درا مجموعہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ بانگ درا کے پہلے حصے میں پہلی نظم کون سی ہے؟ ہمالہ۔ بانگ درا کا تیسرا حصہ میں پہلی نظم کون سی ہے؟ بلاد اسلامیہ۔ ضرب کلیم کی پہلی نظم کون سی ہے؟ صبح۔ ارمغان حجاز میں آخری نظم کون سی ہے علامہ اقبال کی؟ تو آواز غیب ہے۔ بانگ درا میں شامل آخری نظم کون سی ہے؟ طلوع اسلام ہے۔ اقبال کی کون سی نظم مثنوی سیر البیان کے طرز اور اس کی بحر میں لکھی گئی ہے؟ تو ساقی نامہ لکھی گئی ہے۔ لینن خدا کے حضور میں یہ نظم کس مجموعے میں شامل ہے؟ بال جبریل میں شامل ہے۔ نظم والدہ مرحوم کی یاد میں کس مجموعے میں شامل ہے؟ بانگ درا میں شامل ہے۔ اقبال کی مشہور نظمیں جو آپ کو یاد ہوں وہ لکھیے گا دوستو۔ یہ تھا آج کا عنوان علامہ اقبال پر، یہ لیکچر تھا پہلا علامہ اقبال پر۔ یہ آپ کو لیکچر کیسا لگا؟ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنے اظہار خیال تحریر فرمائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔